ادھار پر جا کے ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ تم جو کرتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ تمہارا نیت کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تم گھر سے باہر نکلتے ہو وہ بھی اللہ دیکھتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کو ڈائریکٹ پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ تمہارا دعا نہیں سن سکتا ہے نا۔ اللہ اکبر، تجھے پیدا کس نے کیا؟ تجھے بڑا کس نے کیا؟ تجھے کھلایا پلایا، جسم میں طاقت دیا، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ وہ اللہ ہی ہے نا۔ پھر وہ اللہ سے مانگنا چھوڑ کر کس کو مناتے بیٹھ گئے ہو؟ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی لائے وہ بھی ایک وسیلہ تھا اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں، جو تم سمجھ رہے ہو نا وہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت جو ہے، اللہ رب العزت نے جو وسیلے بتا کیے ہیں نا، یہ لوگ وسیلہ بنیں گے۔ وسیلہ در حقیقت کسی انسان یا فرشتے کی خود کی ذات سے ہونے والی چیز نہیں ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں، ہے نا؟ غور سے سنیں، وسیلہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یا فرشتوں کو کچھ لوگوں کے لیے وسیلہ بنائیں گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ان فرشتوں پر اللہ بندوں کو وسیلہ بنائیں گا اپنے، جن لوگوں کو اللہ طے کر چکا ہوا کہ مجھے معاف کرنا ہے، لیکن معاف کرنے کے لیے ان لوگوں کو بیچ میں رکھیں گا تاکہ ان کا مقام لوگوں کو پتہ چلے، ان کی فضیلت لوگوں کو پتہ چلے۔ مطلب یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ رحم اور کرم تو اللہ کی طرف سے ہی تھا، فیصلہ تو اللہ ہی کا تھا۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی نا؟ تو ایک مثال دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت جب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں وہ کلمات پڑھوں گا جو میرا رب میرے دل میں ڈالیں گا، مجھے سکھائیں گا، اتنی دیر پڑھوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا پڑھوں گا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائے گی، اور مجھے بتا دیا جائے گا کہ کتنی تعداد کی سفارش کرنا ہے۔ پھر میں اتنی لوگوں کی سفارش کروں گا، اس کے بعد وہ لوگ جہنم سے نکل جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا، اتنے دیر گر پڑوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا، وہ کلمات ادا کروں گا جو میرا رب چاہیں گا۔ پھر اللہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، سفارش کرو، قبول کی جائے گی، اور پھر مجھے بتایا جائے گا کتنے لوگوں کی سفارش کرنا ہے۔ تو نبی جو سفارش کر رہے ہیں اس کو بھی کون بتا رہے ہیں؟ اللہ بتائیں گا کس کو سفارش کرنا ہے اور کتنے لوگوں کی سفارش کرنا ہے، وہ بھی کون بتائیں گا؟ اللہ ہی بتائیں گا۔ یہاں آپ ایک بات کہیں گے کہ اللہ ہی تو معاف کر دینا چاہیے تھا نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور سفارش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا مقصود ہے۔ اور کچھ لوگ یوں بھی ہیں، سورہ المائدہ کو دکھا کر یہ بھی کہتے ہیں، مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے قریب کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا، یہ وہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا لیا اس بات کو؟ صحابہ یہاں کہتے ہیں نیکی وسیلہ ہے، خوب نیکی کرو تاکہ یہ نیکی روز قیامت وسیلہ بنے۔ اور ایک بات سننا، وسیلے ہم انسان نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہی بتائیں گا۔ ویسے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وسیلہ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ وسیلہ کو ایک ذریعہ سمجھے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا؟ وسیلہ ہم نہیں بنا سکتے۔